قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا داتا دستگیر خالق، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم امام اعظم قائد اعظم خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ رمضان المبارک کا مقدس اور برکتوں والا بابرکت مہینہ، خوش نصیب جو رمضان کے روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹ لیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک ساتھ اپنی کئی نعمتوں اور برکات کو جمع فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بذات خود ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال میں سب سے بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب الرحمن روزے دار کو کل قیامت کے دن خود ہی روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ رمضان کے روزے کا اتنا عظیم اجر ہے کہ رمضان کے روزوں کا اجر لکھنے کی طاقت اللہ کے ملائکہ فرشتوں کے پاس نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خود ہی اپنے روزے دار بندے کو اس کے روزے کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب الرحمن سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیات بینات میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے متعلق بتاتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دنوں میں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہے، مریض مریضہ ہے یا مسافر ہے، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، جو کہ ہر عاقل بالغ سمجھدار مسلمان پر اللہ رب الرحمن نے فرض کیے۔ الصیام صوم سے مصدر ہے، اور اس کا معنی کسی کام سے رک جانا، کھانا ہو یا پینا ہو یا اسی طرح کوئی بھی کام، تو رک جانے کا نام ہے صوم، روزہ رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رمضان کے دنوں کو کھانے اور پینے سے اور دیگر جو روزے کی بنیادی شرائط ہیں ان پر حکم دیا کہ کھانا بھی چھوڑ دے گا، پینا بھی چھوڑ دے گا، جمع کرنا بھی چھوڑ دے گا، اور جو عام چیزیں رمضان کے روزے کے علاوہ ایک مسلمان پر حلال تھی، وہ روزے کی حالت میں مسلمان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں اور آگ سے ڈھال ہے۔ جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال بن جاتا ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ۔ جیسے جنگ اور جہاد کے اندر دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا روزہ گناہوں سے اور جہنم سے، آگ سے ڈھال ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1894، اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب الصیام میں 1903 نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص روزے دار ہو، روزہ رکھے، مگر وہ جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا چھوڑ نہ دے، جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے یا کہ وہ اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ جس طرح کھانا اور پینا روزے میں چھوڑ دینا ہے، اسی طرح گناہ کا جو بھی کام ہے، یا یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولنا ہے یا دھوکہ دینا ہے، اور گناہ ہر چھوٹی بڑی شکل میں روزے دار پر روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، اور فرمایا کہ جو بھی ایسا عمل جاری رکھے گا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا شروع رکھے گا، پھر اللہ کے ہاں اس کی روزے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ پورے کے پورے انسانی وجود اور جسم کا نام ہے کہ پورا وجود روزے سے ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے گا۔ اللہ رب الرحمن نے کلمہ پڑھنے والوں سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے کے لوگوں پر اور ہم سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور اللہ نے اس میں اتنی آسانی فرمائی کہ جو مسافر ہے اور جو مریض ہے
جو مسافر ہے اور جو مریض ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور جب اس کا سفر نہ ہو اور جب اس کی بیماری دور ہو جائے تو پھر جتنے روزے رہ چکے اتنے روزوں کی گنتی وہ پوری کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے، بیماری ایسی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس شخص کے لیے اللہ کے قرآن نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دائمی مریض ہے یا مریضہ ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کے بدلے ایک مسکین کو 30 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا کر وہ فدیہ دے گا۔ اور اگر کوئی عارضی مریض اور مریضہ ہے تو وہ وقتی طور پر اپنی بیماری کے دنوں میں رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی بیماری دور ہو تو وہ اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے باب من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، اگر ماں باپ مر گئے ہیں، فوت ہونے والا فوت ہوا اور اس کے ذمے رمضان کے روزے باقی تھے تو جو اس کے وارث ہیں وہ اس کے روزوں کو پورا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو کسی طور پر معاف نہیں کیا۔ جب خواتین کے لیے نماز نہ پڑھنے کے دن ہیں، اللہ نے 5 نمازوں کو تو معاف کر دیا، مگر رمضان کے روزوں کو اللہ نے معافی نہیں دی۔ حیض اور نفاس میں چھوٹ گئے روزے، ان روزوں کو ان بیماری کے بعد، ان وقت کے بعد دوبارہ ان کی قضائی دینا اور چھوٹ گئے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا۔ اور اگر کوئی بڑی عمر کا بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کے متعلق بھی قرآن مجید فرقان حمید کا یہی حکم ہے۔ اللہ رب الرحمن ان آیات بینات کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دینے کی بات کی۔ شروع میں طاقتور لوگوں کو جو فدیے کی طاقت رکھتے اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہتے تو اللہ نے ان کو یہ چھوٹ دی کہ وہ روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور پھر اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب جو بھی عاقل اور بالغ اور طاقت رکھنے والا ہے، مریض اور مریضہ بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، تو ان پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور فدیہ اس کے لیے ہے جو بڑی عمر کا بوڑھا ہے یا دائمی مریض ہے، یا فدیہ اس پر ہے جو حاملہ خاتون ہے، یا فدیہ اس کے اوپر ہے جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آثار سے کہ حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں یا تو وہ ان دنوں کے بعد رہ گئے اور چھوٹ گئے روزوں کی گنتی پوری کرے گی، یا وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ایک روزے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے گی۔ روزے کی قضائی کی صورت میں فدیہ نہیں ہوگا، اور فدیہ دینے کی صورت میں بڑی عمر کے بوڑھے پر، حاملہ اور دودھ پلانے والی ماں کے اوپر اور دائمی مریض کے اوپر پھر روزہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب رحمان قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے یہ قرآن اور یہ کلام رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا،
اور رمضان کی تاک راتوں میں آخری عشرے کی لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب الرحمن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ رب الرحمن نے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب الرحمن نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس مبارک اور مقدس رات میں اللہ کے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں فوج در فوج، اور روح الامین جناب حضرت جبریل علیہ السلام کا نازل ہونا ہوتا ہے، اور یہ رات پوری کی پوری طلوع فجر تک سلامتی والی سراسر سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتایا کہ مبارک مہینہ، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ چکا، اور اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ تو جو رمضان کے روزے رکھے گا، یہ روزہ اس کے لیے گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگا، اور جو رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھے گا، سنے گا یا سنائے گا، صحیح بخاری مسلم میں پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان میں قیام کرنے کے حوالے سے اور اس قیام رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے بھی، جس بندہ مومن نے بھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھی اور پڑھائی، نماز تراویح میں قرآن سنا اور سنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام رمضان کا ثواب یہ ہوگا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب تراویح میرے بھائیوں کتنی دیر پڑھنی پڑتی ہے؟ 1 گھنٹے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک، اور اگر 1 گھنٹے کی نماز تراویح میں پورے سال کے اللہ سبحانہ و تعالی صغیرہ گناہ معاف فرما دے تو سودا انتہائی سستا ہے، اور اللہ کی جناب سے پیکج انتہائی بڑا ہے، بہت بڑا پیکج ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے اندر ہمارے پاس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں ہم ہر طرح کی مشقت اور سختی بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کا سودا ہو تو بد نصیب پیچھے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔
اور رات کی نماز میں، رمضان کی راتوں میں قیام رمضان کرنا، نماز تراویح پڑھنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کا لالچ ہو اور بتایا جائے کہ جو بھی بندہ روزانہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنے آئے گا، اسے بے نظیر انکم سپورٹ میں سے 7,000 روپے ملیں گے۔ پوری مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ رمضان کی راتوں میں جو تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے گا، خال ہی بندے مسجد کے اندر نظر آئیں گے۔ ایک جو ہے ٹریفک وارڈن، ٹریفک پولیس والا، پورا دن اپنی ماہانہ 30,000 کے لگ بھگ تنخواہ کے لیے پورا دن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کا اہلکار وہ چوک اور چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر گرمی بھی برداشت کرتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے، مٹی اور دھول کو بھی برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ مہینہ پورا ہونے پر مجھے میری تنخواہ ملے گی، اور پورے دن کے لیے محنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال بعد رمضان کی رات میں زیادہ سے زیادہ گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مانگے، اور فرمایا جو قیام رمضان کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن دنیا میں ہمارا یقین ہے، دنیا میں ہمارا ایمان ہے کہ مہینہ پورا نوکری کریں گے تو مہینے بعد تنخواہ ملے گی، لیکن قیامت کے حوالے سے اور اللہ کی جانب سے حاصل شدہ ثواب کے حوالے سے ہمارا ایمان وہ تزلزل کا اور زلزلے کا اور شک کا شکار ہے۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ، ان کا ایمان قیامت کے حوالے سے بھی مکمل اور پورا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی 23ویں رات میں، 25ویں اور 27ویں رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جماعت کے ساتھ قیام رمضان کروایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 23ویں طاق کی رات ہے، اور اسی طرح 25ویں اور 27ویں یہ بھی طاق راتیں ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ قیام رمضان کروایا، اور اسی طرح دیگر روایات میں کہ جب 4تھی رات بھی صحابہ نے انتظار کیا اور پیارے نبی علیہ السلام تراویح پڑھانے کے لیے نہ نکلے تو صحابہ انتظار کرتے رہ گئے، اور حضور نے صبح کے وقت آ کر بتایا کہ تمہارا مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا اور نماز تراویح کے لیے انتظار کرنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن اس وجہ سے نہ آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر یہ نماز بھی فرض نہ کر دی جائے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح کے اندر حدیث نمبر 2013 فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی پورا سال تراویح پڑھتے، اور ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھ لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سال بھر کے گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب الرحمن معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان اور رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید، رمضان مبارک اور قرآن کریم آپس میں گہرا اور بہترین تعلق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کی حالت میں کی جانے والی دعائیں رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے دن میں اور افطاری کے وقت اللہ رب الرحمن دعاؤں کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
تو یہ دعائیں کب قبول ہوں گی اور دعائیں کب جو ہے وہ بہترین انداز میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ جب ہم دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں نماز تراویح پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں روزہ رکھنے، قرآن سننے اور قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔